محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا ہی مقام ہے آپ کا کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عبدالحق اگر مدینے میں رہو گے تو ہمارا ممبر دیکھو گے، جالی دیکھو گے، گنبد دیکھو گے، در و دیوار دیکھو گے، لیکن ہمارے حکم پر اگر مدینے سے ہندوستان چلے جاؤ گے تو روز خواب میں ہمیں دیکھو گے۔ یہ مقام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ خود آ کر خواب میں آقا علیہ السلام نے کہا تھا کہ مدینہ چھوڑ کے ہندوستان چلے جاؤ، آپ تبلیغ دین کے لیے ہندوستان آئے، آپ نے تبلیغ کی، اور آپ کا وہ مقام ہے کہ غیر مقلدین بھی آپ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں۔ جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں نا، اس سے پہلے ان کی بات سمجھ لیں کہ ان کا کیا مقام ہے، کہ غیر مقلدین کے امام، جو غیر مقلدین کے اشرف علی تھانوی کیا فرماتے ہیں، اشرف علی تھانوی کیا فرماتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دیں اپنی کتاب میں، کوئی حدیث لکھ دیں آپ، تو کہتے ہیں کہ حضرت کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ اگر وہ لکھ دیں اور ہمیں اس کتاب میں وہ حدیث نہ ملے تو ہم اپنی آنکھ کا اندھا پن تو محسوس کریں گے، ہم اپنی کم علمی تو سمجھیں گے، لیکن ہم شیخ پہ شک نہیں کریں گے۔ شیخ کا وہ مقام ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا یعنی کہ جو ناقدین ہے، جو مانتے نہیں ہیں، جو اعتراض کرنے والے ہیں، ان کے درمیان بھی یہ مقام ہے۔ تو سوچیں ہمیں کتنا ادب کرنا چاہیے، کیا مقام ہے۔ آپ کی کتاب ہے مدارج النبوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھی ہے آپ نے، اور 2 جلدیں ہیں اس کتاب کی، اور کیا ہی خوبصورت لکھا ہے آپ نے۔ اس میں دوسری جلد میں فرماتے ہیں کہ عمل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عمل کامل ہوتا ہے اور ایک عمل ناقص ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ تفصیل بتاتے ہیں کہ عمل کامل وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور عمل ناقص وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اور جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری ظنی القبول ہیں، جتنی عبادتیں دنیا میں ساری ظنی القبول ہیں، صرف ایک عبادت ایسی ہے جو قطعی القبول ہے۔ ذکر ظنی القبول ہے، نماز ظنی القبول ہے، روزہ ظنی القبول ہے، تراویح ظنی القبول ہے، زکوٰۃ ظنی القبول ہے، حج ظنی القبول ہے۔ یہ ظن کے اوپر ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے گمان رکھتا ہے، امید رکھتا ہے کہ میری نماز قبول ہو گئی ہوگی، میرا روزہ میرے رب نے قبول کر لیا ہوگا، یہ ظن کے اوپر ہے۔ لیکن کوئی حتمی قطعی طور پر ثابت نہیں ہوتا، مرنے کے بعد پتہ لگتا ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ 60 سال نماز پڑھیں گے، ایسے نمازی ہوں جو 60 سال نماز پڑھیں گے، لیکن اللہ ان کی ایک نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر نمازیوں کی کیفیت بیان فرمائی کہ ایسے نمازی بھی ہوتے ہیں کہ جب نماز پڑھ کے نکلیں گے مسجد سے تو ان کی نماز فرشتے ان کے منہ پر لپیٹ کے مار دیں گے، وہ بوسیدہ کپڑوں کی طرح ہوگی اور ان کے منہ پر مار دی جائے گی، وہ نماز اس طرح ادا کریں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب نماز ختم کرتے ہیں تو نماز خود ان کے لیے بد دعا کرتی ہے، اے پڑھنے والے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا ہے، رب تعالیٰ بھی تجھے ایسے ہی برباد کر دے۔ تو ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا، ہم نے سجدے کیے، ٹکریں ماری اور نکل گئے، ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری عبادت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس کا سوچے بغیر اور رب کو منائے بغیر کہ عبادت کو قبول کر لے، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے سال نماز پڑھی تو اتنے سال کی نماز ہو گئی، اور رب ذات لاپرواہ ہے، اگر وہ ایک دن کی نماز قبول نہ کرے تو میں اور آپ کیا کر لیں گے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ عمل کامل اور ناقص میں عمل کامل تو وہ ہے جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے، یعنی جو قطعی القبول عمل ہے، اور وہ صرف ایک ہے، وہ صرف ایک عمل ہے جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں وہ ہے درود شریف کا پڑھنا۔ درود شریف کا پڑھنا وہ واحد عمل ہے جس میں آدمی کا گمان نہیں ہوتا، 100% یقین ہے، وہ قطعی القبول ہے، ہر حال میں قبول ہو جاتا ہے، تو وہ عمل کامل کہلاتا ہے۔ تو یعنی درود کا پڑھنا عمل کامل ہے۔ دنیا میں اس کا سارے جو ہے نا اعمال ہیں وہ عمل ناقص میں آتے ہیں، اگر وہ قبول ہو جائیں تو قطعی القبول میں چلے جائیں گے، ورنہ ظنی القبول ہیں۔ اب اس کے بعد شیخ کیا لکھتے ہیں، اس سارے فلسفے کو بیان کرنے کے بعد شیخ بڑے مزے کی بات لکھتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سارے کے سارے ظنی القبول عمل جو ہے وہ قطعی القبول ہوں گے کیسے۔ اس بات کو شیخ جس طرح سے بیان کرتے ہیں نا، اور شیخ جس طرح بتاتے ہیں، اب وہ شیخ کیا سمجھا رہے ہیں، وہ سمجھا رہے ہیں کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کیونکہ وہ جو قطعی القبول عمل ہے نا وہ ہماری کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر ہمارا کوئی عمل قبول ہو رہا ہے تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو مہربانی رب کی ذات کی ہے۔ ہمارا عمل قبول ہو رہا ہے لیکن مہربانی رب کی ذات کی ہے،
کہ وہ رب کو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہم خود نہیں بھیج رہے درود، ہماری تو یہ اوقات و حیثیت اور حالت ہی نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ پہ خود ڈائریکٹ درود بھیج سکیں. تو ہم کہتے ہیں اے اللہ درود بھیج حضور کبریا پہ. جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے لفظوں کو اللہ تعالیٰ اپنے درود میں لپیٹ کر حبیب کی بارگاہ میں اس کے شایان شان بنا کے پیش کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمارے لفظوں کو اپنی بارگاہ میں اس میں لپیٹ کر، اپنے لفظوں میں لپیٹ کر جب حبیب کی شان شان پیش کرتا ہے، تو اب وہ رب تعالیٰ بھیج رہا حبیب پر. ہمارا درود اس ریپر میں جو رب نے ریپنگ کی ہے، اور رب اپنے حبیب پر بھیج رہا ہے، تو یہ 100% قبول ہیں، کیونکہ اس میں رب تعالیٰ بھی اس عبادت میں ہمارے ساتھ شامل ہے. اور قرآن کی سورہ احزاب کی 22 سے 12 کی آیت اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمہ وقت حبیب کبریا پر درود بھیجتے ہیں، یعنی رحمت نازل فرماتے ہیں. اب ہم جب اللہ سے التجا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے درود کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمارے درود کو اوپر بھی وہ ریپنگ کرتا ہے اور اسے حبیب کی بارگاہ میں بھیجتا ہے، جو کہ قطعی القبول ہے. باقی عمل ظنی القبول ہے، ہم کر دیتے ہیں اور ہم ظن رکھتے ہیں، وہ عمل ناقص کہلاتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اب کمال کیا بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں تمہیں وہ طریقہ بتاتا ہوں جس سے تیری زندگی کے سارے عمل جو ہے کامل ہو جائیں گے. تیرا کام تو ناقص ہے، تو بندہ تو ناقص ہے، گناہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن دیکھ میں تجھے وہ طریقہ بتا دیتا ہوں جس سے تیرا ہر زندگی کا عمل جو ناقص ہے وہ کامل میں بدل جائے گا. یہ ایسے ہوا جیسے شیخ بتا رہے ہوں ہمیں کہ مٹی کو سونا کیسے بناتے ہیں. سن اے انسان، مٹی کو سونا کیسے بناتے ہیں. تو میری بھی آپ سے التجا ہے، بڑی توجہات کے ساتھ تمام تر توجہ میری طرف مبذول رکھیں اور اس بات کو سمجھیں کہ مٹی سونا بنتی کیسے، وہ ناقص عمل کامل بنے گا کیسے. تو شیخ کہتے ہیں کہ اگر تجھے کسی عمل کو کامل کرنا ہو تو عمل کامل اس طرح بنتا ہے کہ جس عمل کے شروع میں تو درود شریف پڑھے، یعنی نماز پڑھنے کھڑا ہوا اور پڑھنے سے پہلے اللہ اکبر کی تکبیرات کہنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ. اذان دینے کھڑا ہوا تو بھی درود شریف پڑھ. پھر اذان کے بیچ میں درود آئے تو پڑھ، جیسے نماز کے بیچ میں تشہد میں درود آتا ہے. اور پھر جب سلام پھر تو بھی کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جب تو درود اول پڑھے گا، درمیان پڑھے گا اور آخر پڑھے گا، تو جو شخص شروع میں، درمیان میں اور آخر میں کسی عمل کے درود پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کا عمل جو ہے ناقص نہیں رہتا، کامل ہو جاتا ہے. کیونکہ دو درودوں کے درمیان میں کیا گیا کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ آپ کی دعا ہی کیوں نہ ہو، وہ کامل ہو جاتی ہے. پھر وہ رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور حبیب کبریا تک جاتی ہے، اور رب تعالیٰ ان درودوں کو اپنے انداز سے، اپنے طریقے سے، اپنی رحمتوں کے ساتھ لپیٹ کر حبیب کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے. تو جب وہ درود قبول ہو گئے نا، تو درود کے بیچ میں جو عبادت تیری تھی، جو ریاضت تیری تھی، جو تو نے روزہ رکھا، جو تو نے نیک کام کیا، جو تو نے ذکر کی، جو تو نے عمل کیا، وہ سب بھی قبول ہو جاتا ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی عمل کرنے کا ارادہ کرو نا، چاہے وضو کر رہے ہیں، اب وضو کریں گے تو وضو میں تو ظاہر سی بات ہے نقائص بہت ہوتے ہیں، نقائص بہت ہوتے ہیں، اور اتنے نقائص ہوتے ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور ایسے ایسے نقائص ہیں کہ اگر ذرا سی غلطی ہو جائے تو یہ بزرگان دین، معرفت والے، جن کی نظریں ہیں، خواجہ خواجگان والی ہندوستان، معین بے کسا، معین دین ملت، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بزرگ سے ملنے گئے تو ان کے چہرے کی رنگت متغیر پائی. بزرگ سے پوچھا حضور والا کیا بات ہے، آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، کس بات کا خوف ہے؟ کہنے لگے معین الدین کوئی بس اتنی سی غلطی ہوئی آج کہ وضو کرتے میں ایک سنت آقا علیہ السلام کی چھوٹ گئی مجھ سے. اب میں اس بات پہ خوف زدہ ہوں کہ اگر رسول اللہ نے حشر کے میدان میں پوچھ لیا کہ مجھ سے اتنی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور میری سنت تو نے چھوڑ دی وضو میں، تو میں کیا جواب دوں گا رسول اللہ کو. غریب نواز نے اس بزرگ کا جواب سنا، واپس لوٹ آئے. پھر 4-6 مہینے بعد دوبارہ جانا ہوا بزرگ کے پاس. جب گئے تو شہنشاہ نے، غریب نواز نے وہی کیفیت ان کے چہرے میں پائی. تو کہنے لگے حضور والا دوبارہ آپ کے چہرے کی رنگت اس طرح دیکھتا ہوں، آخر بات کیا ہے؟ پھر کوئی بات ہو گئی؟ کہنے لگے نہیں معین الدین کوئی بات پھر نہیں ہوئی، بس بات یہ ہے کہ وہ جو بات ہوئی تھی نا 4 مہینے 6 مہینے پہلے، جو میں نے تمہیں بتائی تھی کہ وضو کرتے وقت ایک سنت موقدہ رہ گئی تھی، آقا علیہ السلام کی سنت رہ گئی تھی، تو اس کا خوف تھا. وہ آج تک میرے دل سے وہ خوف گیا نہیں ہے کہ معین الدین اگر مجھ سے میرے رسول اللہ نے پوچھ لیا
کہ اتنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور ہماری سنت چھوڑ دی تو نے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو ہمارے اسلاف کا عالم یہ ہے، تو آپ سوچیں ہمارا عالم کیا ہوگا؟ ہم تو کتنی سنتیں چھوڑتے ہیں، کتنے طریقے چھوڑتے ہیں، غیر سنت عمل کرتے ہیں، نماز میں بھی غیر سنت عمل کر جاتے ہیں بہت سارے، اور اس کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہوگی، ہماری عبادت پوری ہو گئی ہوگی، ہم نے کر لیا ہوگا، تو اس ناقص عبادت کو تو کہیں جانا آنا ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر شیخ فرماتے ہیں اس سے پہلے تو درود پڑھ لے، یعنی وضو کر رہا ہے تو بھی اس سے پہلے درود پڑھ لے، وضو کے بیچ میں بھی درود پڑھ لے، اور آپ اٹھائیں غنیۃ الطالبین، اٹھائیں امام جلال الدین سیوطی کی کیمیائے سعادت، یا آپ اٹھائیں احیاء العلوم، یا آپ اٹھائیں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی عوارف المعروف، ان تصوف کی شورۂ آفاق کتابوں کو اٹھائیں، تو آپ جب وضو کے باب کو کھولیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ ہر وضو کے دھونے سے پہلے خود ولیوں کے امام سرکار غوث پاک دستگیر نے اتنا درود لکھا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا درود لکھا، اس کے بعد اس وضو کے دھونے کی دعا لکھی، اور اس طرح سے 17، 18 اور 19 اور 21 مناجات لکھی ہیں وضو کی، یعنی ہر وضو کو دھونے سے پہلے درود پڑھ اور پڑھ کر درود پڑھ کے وہ وضو دھویا ہے، تاکہ وضو ایسا کامل ہو جائے کہ جب کسی کا وضو کامل ہوتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا وضو کامل ہوتا ہے اس کی نماز بھی کامل ہوتی ہے، جس کا وضو ہی کامل نہیں ہو اس کی نماز کیسے کامل ہوگی؟ تو کامل وضو، پھر اس کے بعد کامل نماز کی طرف آتے تو درود پڑھ کے نماز شروع کرتے، نماز کے بیچ میں بھی الحمدللہ، اللہ نے درود رکھا اسی لیے کہ اگر کوئی بندہ پہلے پڑھ لے، بیچ میں رب نے رکھ دیا ہے، موقع دے دیا ہے رب نے، اور آخر میں پھر سلام پھیرے اور اپنے حبیب پر وہ درود کے نذرانے بھیجے تو اس کی نماز بھی کامل ہو جاتی ہے۔ اب اس طرح سے اگر آپ نے یہ عمل کر لی اور زندگی کا ہر عمل میں اس چیز کو شعار بنا لیا، دعا کریں تو بھی اول، درمیان، اوسط، درمیان میں، اور جو ہے آخر میں درود پڑھیں، نماز پڑھیں تو بھی یہ عمل رکھیں، روزو کریں تو بھی یہ عمل رکھیں، کوئی بھی کام کریں یہ عمل رکھیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کا ہر عمل کامل ہو جائے گا، تو پھر آپ کی زندگی میں کوئی مراد باقی نہیں بچے گی، پھر رب کی طرف سے وہ نعمتیں اور رحمتیں آپ کے قلب پہ نازل ہوں گی کہ آپ کے قلب کی صفائی ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ رب کی قربت کا راستہ پانے لگیں گے، تو آپ کے سارے ناقص عمل کامل ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی خوشگوار ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت، سچی محبت عطا فرمائے، اور اس بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے سارے ناقص اور عمل کامل ہو جائیں، اور وہ صرف ہوں گے درود شریف سے، کیونکہ کائنات میں ایک واحد عبادت درود شریف جو کامل ہے، اگر وہ ہم نے شروع میں کر لی، یاد اتنی رکھنی ہے، کوئی کتنے بھی سوال کرتا ہے، ہمیں سوالوں کو جھنجھٹ میں پڑنا ہی نہیں ہے، ہمیں تو پانی کی طرف اپنا راستہ بنانا ہے، اور راستہ بنانا ہے رب تک پہنچنا ہے، رکاوٹیں آئیں گی ہزاروں، بہت سے لوگ کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے وہ کہاں لکھا ہے، میں لکھے کو نہیں، چھوڑیں، ہمارے شیخ نے لکھ دیا نا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، تو ہمارے لیے بات کافی ہو گئی، وہ محقق علی الاطلاق ہیں۔ آج کل کے شیطان نا اپنے ہی بڑوں کو بھی نہیں مانتے، ان کے بڑے خود لکھ کے چلے گئے نا شیخ کس طرح کے تھے، آپ کو میں نے شروع بتا دی بات، بس تو آپ اس میں عمل کرنے کی کوشش کریں، کہیں بھی لکھا ہو، پانی کیا کرتا ہے وہ بحث نہیں کرتا، وہ اپنا راستہ، آپ سامنے دیوار آ جائے تو ادھر سے مڑ جاتا ہے، ادھر مڑ جاتا ہے، پھر آگے بڑھ جاتا ہے، جہاں ملتا راستہ اس کو آگے بڑھ جاتا ہے، رکتا نہیں ہے، آپ بھی رکیں نہیں، عمل کرتے جائیں، عمل کرتے جائیں، عمل کرتے جائیں، کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، خاک کی اپنی فطرت کی، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور درودوں والا عمل تو کیا ہی پیارا ہے کہ بندہ رسول اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، کہ اللہ کو بہت پسند ہے وہ بندہ جو اس کے حبیب پر بار بار ہر عمل کے درمیان، ہر عمل کے شروع میں، ہر عمل کے آخر میں درود پڑھے۔ اللہ ہمیں درود پڑھنے کی اور درودوں کے ساتھ عمل کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔